اللہ کا عرش کہاں اور کن پانیوں پر ہے؟ حقیقت جان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ کتنے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں؟ زمین اور آسمان سے پہلے یہ تہاں تھا۔ کیا واقعی سورج کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے؟ حضور اکرم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر براجمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے عرش کی عظمت کے بارے میں۔ کیا عرش کی کوئی حد ہے؟ کیا عرش سے بڑی کوئی مخلوق ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مقیم ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، چہرہ یا پاؤں ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو عرش مولا کے بارے میں مختلف مکاتب فکر کے نظریات سے آگاہ کریں گے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کو واضح کریں گے جو فاسد نظریات کو رد کرتے ہیں۔ یہ معلومات ہر مسلمان کے لیے نہایت اہم ہے، لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی قیمتی بات آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ محترم ناظرین، تمام مخلوقات میں سب سے عظیم اور بلند ترین مخلوق اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا تذکرہ عرش کے ذریعے فرمایا ہے، اور عرش کی پیمائش اور بلندی کا علم صرف بنانے والے کو ہے۔ البتہ یاد رکھیں کہ عرش بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء، یعنی اللہ تمہارا پروردگار ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر خود کو عرش کا پروردگار قرار دیا ہے اور فرمایا رب العرش العظیم، یعنی اللہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی تعریف میں عرش کی ملکیت کو بھی واضح فرمایا، رفیع الدرجات ذو العرش، یعنی وہ بلند درجات والا اور عرش والا ہے۔ تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا مالک ہے جو تمام مخلوقات سے بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کی عظمت اور مقام بڑھانے کے لیے اسے اپنی نسبت عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا ذو العرش المجید، یعنی اللہ عرش والا اور بزرگی والا ہے۔ ناظرین، جہاں تک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کب تخلیق کیا، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے پیدا فرمایا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود تھے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو جب پیدا فرمایا تو سب سے پہلے اس سے تقدیریں لکھنے کا حکم دیا، اور عرش اس سے بھی پہلے وجود میں آ چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھی، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ عرش غیبی چیز ہے، یعنی ہم اسے دنیا میں دیکھ نہیں سکتے، تاہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی کچھ خصوصیات کے بارے میں بتایا تاکہ اللہ پر ایمان مضبوط ہو اور یہ بات ذہن میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بلند اور عظیم ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ عرش الہی پورے جہان پر کوبے کی طرح وسیع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش کو اسی طرح بیان فرمایا اور فرمایا کہ بے شک اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے، اور اپنی انگلیوں سے کوبے کی طرح اشارہ فرمایا۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ عرش کے پائے اور پہلو بھی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگ قیامت کے دن مدہوش ہوں گے اور سب سے پہلے زمین مجھ سے پھٹے گی، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے ایک پائے کو تھامے ہوئے مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ معلوم نہیں وہ بھی مدہوش ہوئے تھے یا دنیا میں تجلی کے وقت آنے والی بے ہوشی کی وجہ سے حساب برابر ہو گیا۔ اسی حدیث میں الفاظ بھی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پہلو کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور یہ الفاظ صرف صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ ناظرین، بیان ہوا کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے عرش پانی پر تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور تخلیق کے بعد سے اب تک یہ پانی پر ہی قائم ہے۔
इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह का अर्श पानी पर है और अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है और उसके लिए तुम्हारे कोई अमल पोशीदा नहीं। नाजरीन, याद रखें कि अर्श सबसे आला और बुलंद तरीन मखलूक है। ये तमाम मखलूकात के लिए छत भी है। अल्लाह ताला ने अर्श को अपना खुसूसी कुर्ब अता फरमाया। इससे बढ़कर कोई मखलूक अल्लाह के करीब नहीं, और चूंकि अल्लाह ताला पाकीज़ा ज़ात है, इसलिए उसके करीब भी सिर्फ पाकीज़ा चीज ही हो सकती है। अल्लाह ताला ने अर्श को पैदा करके इसे अपनी तमाम मखलूकात से इम्तियाजी बुलंदी अता फरमाई। तफसीर इब्न कसीर रहमहुल्लाह में बयान है कि अर्श तमाम मखलूकात के लिए छत है। तमाम आसमानों, जमीनें और उनके दरमियान और अंदर की हर चीज अर्श से नीचे है। सब के सब अल्लाह ताला के इख्तियार, कुदरत और इल्म में घरी हुई है, और अल्लाह ताला हर चीज का कारसाज है। नाजरीन, याद रखें कि अल्लाह ताला ने आसमान को अजमत व बुजुर्गी से मुज़य्यन फरमाया, जैसा कि इरशाद है, जुल अर्शिल मजीद, यानी बुजुर्गी वाले अर्श का मालिक है। नाजरीन, अर्श की बुजुर्गी का मतलब यह है कि यह अर्श बहुत वसी और अजीम है। इसकी शान बहुत आली और मुअज़्ज़ज़ है। इसमें बेशुमार खूबियां मौजूद है और मखलूकात में इससे बढ़कर कोई नहीं। इसका मंजर, शक्लो सूरत इंतहाई दिलकश और लभाने वाली है, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बस बहुत बुलंद है अल्लाह, वो सच्चा बादशाह है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, इज्जत वाले। अर्श का परवरदिगार है। नाजरीन, याद रखें कि अर्श सबसे वजनी मखलूक है। रिवायत में आता है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा जुवैरिया रदियल्लाहु अन्हा के पास सुबह फजर की नमाज के वक्त गुजरे, तो सैयदा जुवैरिया अपनी नमाज की जगह पर बैठी हुई थीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त के बाद वापस आए तो वहीं बैठी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आप उसी हालत में बैठी हैं जिस हालत पर मैंने छोड़ा था? उन्होंने कहा, जी हां। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे बाद 4 जुमले 3 बार कहे हैं। अगर उन्हें अब तक के तुम्हारे किए हुए अस्कार से तोला जाए तो मेरे जुमले तुम्हारे अस्कार से वजनी हो जाएंगे। वो 4 कलिमात ये हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्की व रिज़ा नफ्सी व ज़िंदत अर्शी व मिदाद कलमी। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इससे वाज़े होता है कि अर्श सबसे वजनी मखलूक है। नाजरीन, याद रखें कि अर्श के सामने अजमत वाली कुर्सी है, और अल्लाह ताला ने फरमाया, वसिया कुर्सीयुस समावाति वल अर्द, यानी कुर्सी आसमानों और जमीन से भी बड़ी है। फरमाते हैं कि कुर्सी अर्श का जीना है, और कुर्सी आसमानों और जमीन से बड़ी होने के बावजूद भी अर्श के सामने ऐसे है जैसे कोई लोहे का करा खुले मैदान में गिरा हुआ हो। अर्श को कायम रखने के लिए अल्लाह ताला ने 4 बहुत बड़े फरिश्तों को जिम्मेदार मुकर्रर फरमाया है। ये फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह और हम्द करते रहते हैं और मोमिनों के लिए इस्तिग़फ़ार भी करते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अर्श उठाने वाले और उसके आसपास के फरिश्ते अपने रब की तस्बीह और हम्द के साथ करते हैं और ईमान रखते हैं। नीस ईमान वालों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं कि हमारे परवरदिगार, तूने हर चीज को अपनी बख्शिश और इल्म से घेर रखा है, बस उन्हें बख्श दे जो तौबा करें और तेरी राह पर चले, और तू उन्हें दोज़ख के अजाब से बचा ले। नाजरीन, मालूम हुआ कि अर्श के गिर्दो पेश मौजूद फरिश्तों का काम जिक्र दुआ करना है, और इसी बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, और तू फरिश्तों को देखेगा जो अर्श के गिर्द घेरा डाले हुए अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कर रहे हैं। इनके दरमियान हक के साथ फैसला किया जाएगा और कहा जाएगा कि सब तारीफें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। नाजरीन, याद रखें कि अल्लाह ताला ने अपने माबूद होने के सबूत के लिए अर्श का परवरदिगार होना दलील के तौर पर पेश फरमाया और इरशाद फरमाया, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुआ रब्बुल अर्शिल अजीम, या अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं और वो अर्श अजीम का परवरदिगार है। इस तरह अल्लाह ताला ने झूठे लोगों के इल्जाम और निस्बत को मुस्तरद फरमाया कि अल्लाह अजीम तरीन मखलूक यानी अर्श का खालिक है और इन बेबुनियाद इल्जामात से बिल्कुल पाक है। इसी तरह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सुब्हाना रब्बुस समावाति वल अर्द रब्बुल अर्श,
यानी पाक है आसमानों और जमीन का परवरदिगार और अर्श का रब, उनकी बयान करदा बातों से जो वो बयान करते हैं। नाजरीन, अल्लाह ताला ने अपने अर्श का तज़किरा और अर्श के खालिक होने का जिक्र बार बार कुरान और सुन्नत में फरमाया है। रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में कसरत से वसीला देते, यानी अल्लाह ताला के अर्श का परवरदिगार होने और अर्श की तख्लीक पर अल्लाह की अजमत बयान करते। मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला की सिफत के वास्ते से दुआ फरमाते। वो यूं दुआ फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाह अल अजीम अल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रब अल अर्शुल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्दी व रब्बुल अर्शिल करीम। आपने मलहूजा फरमाया कि इन कलिमात में अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श का तज़किरा 2 मरतबा हुआ है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआ में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ के साथ अल्लाह ताला के अर्श अजीम का भी जिक्र फरमाते थे। इसी तरह एक हदीस में बयान है कि रिश्तेदारी अर्श के साथ चिमट कर कहती है, जो मुझे जोड़े अल्लाह से जोड़ दे और जो मुझे तोड़े अल्लाह उसे तोड़ दे। एक और रिवायत में है कि जब अल्लाह ताला ने मखलूकात को मुकम्मल कर लिया तो अल्लाह ताला ने एक नविश्ता तहरीर फरमाया जो अर्श पर महफूज है और उसमें लिखा है, मेरी रहमत मेरे गजब पर भारी है। रवायत में आता है कि सूरज रोजाना अर्श के नीचे सजदा रेज होता है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सूरज जाकर अर्श के नीचे सजदा करता है और अल्लाह ताला का फरमान है और सूरज अपने ठिकाने की जानिब चलता है। अलमाए कराम और गालिब के तकमीने के मुताबिक यही मतलब है। इसी तरह एक और रवायत में अबू जर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला के फरमान और सूरज अपने ठिकाने की जानिब चलता है के बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज का ठिकाना अर्श के नीचे है। नाजरीन, रवायत में ये बात भी मिलती है कि रहमान का अर्श एक अजीम सहाबी के वफात पर लरज उठा, जिन्होंने इस्लाम कबूल किए हुए सिर्फ 6 साल ही गुजरे थे, ताहम उनकी कौम के तमाम अफराद उनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर चुके थे। जब वो फौत हुए तो उनकी उम्र सिर्फ 37 बरस थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, साद बिन माज की मौत पर रहमान का अर्श भी कांप उठा है। याद रहे कि ये सही हदीस है और इमाम ज़हबी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि ये हदीस मुतवातिर है और वो गवाही देते हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श मुल्ला के बारे में मुख्तलिफ अहादीस बयान फरमा रहे हैं, जिनमें अल्लाह ताला के अर्श का तज़किरा मुख्तलिफ अंदाज से हुआ है। रवायत में यह भी मिलता है कि कुल मखलूकात के फना हो जाने पर अल्लाह ताला ने अर्श को खुसूसियत दी कि वो बाकी रहेगा। चुनांचे अर्श उन मखलूकात में शामिल नहीं है जिन्हें क़यामत के दिन मिटा दिया जाएगा या लपेट दिया जाएगा। और अहले सुन्नत का इत्तफाक है कि अर्श फना नहीं होगा। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमुल्लाह फरमाते हैं कि अर्श अल्लाह ताला की उन मखलूकात में शामिल नहीं जो 6 दिन में पैदा की गई। अल्लाह ताला अर्श को नहीं मिटाएगा और ना ही खत्म करेगा। और मशहूर अहादीस भी कुरान मजीद की तरह इस बात की वजाहत करती है कि अर्श बाकी रहेगा। नाजरीन, रवायत बताती है कि आखिरत के दिन अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे और अल्लाह ताला मखलूकात के दरमियान फैसले के लिए तशरीफ लाएंगे, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और तेरे रब के अर्श को इस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। नाजरीन, रवायत में आता है कि जब लोग अंबिया कराम से शफाअत तलब करेंगे तो तमाम अंबिया कराम कयामत की सख्ती और हौलनाकी की वजह से शफाअत करने से माजरत कर लेंगे। तो फिर लोग सैयदुल खल्क हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो मेरे पास आएंगे, फिर मैं अर्श के नीचे सजदा रेज हो जाऊंगा। फिर कहा जाएगा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाएं, आपकी शफाअत कबूल की जाएगी, मांगे तो आपको दिया जाएगा। नाजरीन, रवायत में आता है कि जिस वक्त माशर में लोगों की तकालीफ बढ़ जाएंगी, सूरज सर के 1 मील के करीब आ जाएगा, तो अल्लाह ताला अपने चने हुए बंदों को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। जैसा कि एक रवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है,
7 قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، عادل حکمران۔ نمبر 2، اپنے پروردگار کی عبادت میں پروان چڑھنے والا نوجوان۔ نمبر 3، ایسا شخص جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو۔ نمبر 4، 2 ایسے لوگ جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں، اسی پر ملے اور جدا ہو۔ نمبر 5، ایسا شخص جس سے جاؤ جمال والی خاتون بدکاری کا مطالبہ کرے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6، ایسا شخص جو صدقہ کرتے ہوئے اتنا خفیہ انداز اختیار کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اور نمبر 7، ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھیں نم ہو جائے۔ ناظرین، ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ ناظرین، روایت کے مطابق جنت کے مختلف درجے ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ درجے کی جنت الفردوس ہے اور اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے بہترین اور بلند ترین جنت ہے۔ اسی جنت سے نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ ناظرین، ذرا غور کریں کہ اگر اللہ کا عرش اتنا عظیم اور وسیع ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بھی زیادہ عظیم و برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم، قدرت اور ارادے کے دائرے میں رکھتا ہے اور اسے کوئی چیز اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتی۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے اور کسی چیز پر اس کا غلبہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اتنے خفیہ اور بلند ہیں کہ مخلوق تک رسائی کے باوجود کوئی چیز انہیں روک نہیں سکتی۔ مخلوق کی شان دراصل اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی دلیل ہے، اور مخلوق کی عظمت اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت کا مظہر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو اپنی مخلوق میں غور و تدبر کرو۔ ناظرین، عرش کے بارے میں آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ یہ مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے۔ اب ذرا انسان آسمان کے بارے میں غور کرے تو آسمان کی وسعت اور بڑائی بھی انسانی فہم سے باہر ہے۔ اس آسمان میں اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، سیارے اور کہکشائیں پیدا کی ہے جو اس قدر وسیع اور عظیم ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور یہ صرف ایک آسمان نہیں بلکہ اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا اور اسی طرح 7 آسمان ہیں۔ اب سوچے 7ویں آسمان کی وسعت اور حجم کتنا ہوگا، یہ ہمارے تصور سے بہت دور ہے۔ اور پھر اس 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کا عظیم عرش ہے جس کی تمام دسامات ہے۔ وسعت اور عظمت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ سب اللہ کی عظمت اور کبریائی کی واضح دلیل ہے، کیونکہ اللہ کے عرش سے بڑی کوئی مخلوق نہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا عرش اس قدر عظیم ہے کہ مخلوق اس کی وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکتی، اور قیامت کے دن تمام مخلوقات کے اعمال اور تقدیریں اسی عظمت کے دائرے میں آئیں گی۔ یہ حدیث اللہ کی کبریائی، عرش کی عظمت اور مخلوق کی محدود عقل کے درمیان واضح تعلق بتاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ بادل آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بادل زمین کو سیراب کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف بھیجا ہے جو اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور اسے یاد نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو تمہارے اوپر کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رقی یعنی اونچی چھت ہے جس سے حفاظت کی گئی، اور یہ موج کی طرح ہے جو بغیر ستون کے ہے۔ پھر پوچھا، کیا جانتے ہو تمہارے اور اس کا درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اور اس کے درمیان 500 برس کا فاصلہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا جانتے ہو اس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے اوپر 2 آسمان ہیں جن کے درمیان 500 برس کا فاصلہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح 7 آسمان گنوائے اور بتایا کہ ہر 2 آسمانوں کے درمیان آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے کے برابر فاصلہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا جانتے ہو اس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے اوپر عرش ہے اور وہ آسمان سے اتنا دور ہے جتنا زمین سے آسمان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے نیچے کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ زمین ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے اس کی نیچے کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے نیچے دوسری زمین ہے اور پہلی زمین اور دوسری زمین کے درمیان 500 برس کی مسافت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 زمینیں گنوائیں اور بتایا کہ ہر 2 زمینوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم لوگ نیچے زمین کی طرف رسی پھینکو گے تو اللہ تک پہنچے گی۔ اور پھر یہ آیت پڑھی، وہی ہے سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور باہر اور اندر اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ناظرین، ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بلند ہونے کے متعلق 1000 سے زائد دلائل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان کیفیت کے ساتھ عرش پر مستوی ہے اور یہ عظیم ترین مخلوق یعنی عرش پر خاص علو ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کو مکہ سے مسجد اقصی لے جایا گیا اور پھر وہاں سے آسمان تک اوپر اٹھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کے قدموں کی چلنے کی آواز بھی سنی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرہ منتہی پر بلایا اور اپنی ملاقات سے مشرف فرمایا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسرا کے لیے اسے منتخب فرمایا۔ وہیں سے آپ کا سفر معراج شروع ہوا۔ مسجد اقصی کو انبیاء کرام نے بنایا ہے۔ یہ قبلہ اول اور مسجد الحرام کے بعد بنائی جانے والی دنیا کی دوسری مسجد ہے۔ نیز مسجد اقصی ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جن کی جانب نیت ثواب کے ساتھ سفر کیا جا سکتا ہے، اور یہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام اور رسولوں کی امامت کراتے ہوئے نماز پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد میں اور اس کے ارد گرد خطے کو بابرکت بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مسجد اقصی جس کے آس پاس ہم نے برکت فرمائی۔ ناظرین، روایت بتاتی ہے کہ بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقے کی جانب لوگ محشر کے لیے جمع ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ عرش مولا کے تذکرے کے ساتھ صفات متشابہات کی بحث بھی کی جاتی ہے۔ صفات متشابہات کے بارے میں مختلف مسالک کے نظریات ہیں۔ ناظرین، سمست و السما کے ذیل میں بعض علماء نے صفات متشابہات کی بحث چھیڑی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اجتماعی اور اتفاقی عقیدہ یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ زمان و مکان کی حدود سے اور سمت و جہت کی قیود سے پاک اور منزہ ہے۔ وہ عرش کا محتاج نہیں۔ عرش و کرسی کے وجود میں آنے سے پہلے وہ جس شان میں تھا اب بھی اسی شان میں ہے۔ البتہ جہاں تک قرآن و حدیث میں ان الفاظ کے تعلق سے بحث ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کے بارے میں آئے ہے، یعنی اسمستوال عرش اور چہرہ، ہاتھ، آنکھ اور پنڈلی، جن کا ذکر مختلف آیات میں ہوا ہے، جیسے کہ چہرے کا ذکر سورہ رحمان میں، ہاتھ کا ذکر سورہ فتح میں، آنکھ کا ذکر سورہ طہ میں اور پنڈلی کا ذکر سورہ قلم میں آیا ہے۔ یاد رہے کہ انہیں اسلاف نے صفات متشابہات قرار دیا، کیونکہ اگر انہیں حقیقی معنی پر محمول کیا جائے تو تجسیم اور تشبیہ کی راہیں کھل جاتی ہیں
اور اگر صرف تنزیہ اور تجرید کے تقاضے رکھے جائے تو انکار صفات کے پہلو بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ فرقہ مجسمہ اور مشبہت نے ان صفات کے حقیقی معنی مراد لے کر تجسیم اور تشبیہ کے تمام منطق وضع کر دیے، اور یہ دعویٰ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ہاتھ پاؤں رکھتے ہیں جس طرح مخلوق رکھتی ہے، اور آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد اسی طرح عرش پر بیٹھتے ہیں جس طرح ایک بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے، جبکہ تنزیہ اور تجرید کے علمبردار مثلاً معتزلہ اور جہمیہ نے مذکورہ صفات کو توحید باری تعالیٰ کے منافع قرار دے کر انہیں محض مجازی مانی اور محمول کیا، اور اسی کو حرف آخر اور حتمی بھی قرار دیا۔ ناظرین، افراد و تفرید کی اس کشمکش میں اہل سنت والجماعت وہ گروہ ہے جو اعتدال کی راہ پر قائم رہا اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چل کر تعبیر اور تشریح کے اس پیچیدہ مقام سے سالم گزرا اور اس پر قائم ہے۔ ناظرین، اہل سنت والجماعت کا مسلک کیا ہے اور اس حوالے سے متقدمین سلف صالحین کا موقف کیا تھا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، متقدمین سلف صالحین کا مسلک یہ ہے کہ جو صفات متشابہات قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے، ان کے متعلق بس اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ جو لفظ صفت باری تعالیٰ پر دلالت کرتا ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ثابت ہے، لیکن اس لفظ سے اس کا ظاہری یا حقیقی معنی ہرگز مراد نہیں، اور ذات باری تعالیٰ مخلوق کی متشابہات سے پاک ہے۔ ناظرین، یہی اہل سنت کا مسلمہ موقف ہے جس پر چند دلائل پیش خدمت ہے۔ امام مالک رحم اللہ تعالی کی مجلس میں ایک شخص نے الرحمن علی العرش استوا کی تلاوت کر کے یہی سوال اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ کا استوا کیسا ہے؟ امام مالک رحم اللہ تعالی نے ایک لمحہ سوچ کر فرمایا، یہ استوا ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں اپنے بارے میں بیان فرما دیا ہے، یعنی الرحمن صرف صفت استوا کی نسبت باری تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، کیونکہ جسم کی خصوصیت ہے، اس لیے یہاں کیفیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امام مالک رحم اللہ علیہ نے اپنے جواب میں اہل سنت والجماعت کے موقف کی ترجمانی فرمائی کہ استوا باری تعالیٰ کی متشابہ علمانی صفت ہے، لہذا صفت استوا کی نسبت باری تعالیٰ کے لیے ثابت کر کے اس کے معنی و مراد پر لب کشائی سے گریز کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت استوا کی تشریح ماجلک بہی، یعنی ایسا استوا جو اس کے شایع نشان ہے، سے کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح امام ترمذی رحم اللہ اپنی سنن میں صفات متشابہات کے متعلق جمہور اہل سنت کا مسلک بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان صفات پر صدقے دل سے ایمان لایا جائے اور ان کی کوئی تفسیر نہ کی جائے، بلکہ ایسا وہم بھی نہ پیدا کیا جائے جس سے تجسیم پر تشبیہ کا اشارہ نکلے۔ اسی طرح ائمہ اہل سنت جیسے سفیان الثوری، مالک بن انس، عبداللہ بن المبارک وغیرہ سب کا یہی مسلک ہے۔ ناظرین، قرآن و حدیث میں بارہا ید یعنی ہاتھ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، جس پر علامہ ابن حجر رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ید سے وہ ہاتھ ہرگز مراد نہیں جس کا ذکر ہوتے ہوئے ہمارے دل و دماغ میں جسمانی عضو کا تصور ابھرتا ہے، بلکہ یہ صفت باری تعالیٰ ہے جس کی نسبت باری تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ اس صفت پر ایمان لا کر توقف اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ ناظرین، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے صفات متشابہات کے متعلق واضح فرمایا کہ اس کی تلاوت پر ان پس نہ کرنا چاہیے، اکتفا کر کے اس کے معنی و مراد کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ علامہ بحقی رحمہ اللہ تعالی نے امام محمد بن الحسن الشبانی رحمہ اللہ اور سفیان بن عینہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ کسی شخص کے لیے روا نہیں کہ صفات متشابہات کی تفسیر عربی یا عجمی زبان میں کرے، ان الفاظ کو پڑھ کر ان سے گزر جانا ہی کافی ہے۔ علامہ بحقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متقدمین سلف صالحین استوا اور اس جیسی تمام صفات متشابہات کی کوئی تفسیر نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، بیان کے ایک دلیل سے متقدمین سلف صالحین کا موقف روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ یہ صفات متشابہ علمانی ہے اور ان کے ظاہری معنی مراد لینا کسی طرح درست نہیں۔
البتہ آپ کو بتاتے چلے کہ متقدمین کے مسلک پر کچھ شبہات بھی اٹھائے گئے ہیں۔ آئیے آپ کو ان شبہات اور ان کے جوابات بتاتے ہیں تاکہ آپ کسی کے اٹھائے جانے والے سوالات کا جواب آسانی سے دے سکیں۔ پہلا شبہ یہ اٹھایا گیا کہ اگر صفات متشابہات جیسے ید وغیرہ کے ظاہری معنی مراد نہیں لیے جا سکتے کیونکہ اس سے جسمانیت کے پہلو سامنے آتے ہیں، تو پھر محکم صفات جیسے علم، قدرت، حیات وغیرہ کا تصور بھی تو جسمانیت کے بغیر نہیں ہو سکتا، انہیں بھی متشابہات قرار دیا جائے۔ ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ اس شبہ کی بنیاد ہی غلط ہے کہ محکم صفات جیسے علم، قدرت، حیات کا تصور جسم کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب یہ صفات باری تعالیٰ پر اطلاق ہوتی ہیں تو ان کی اولین دلالت جسم پر نہیں ہوتی، بلکہ ان الفاظ کے کانوں میں پڑتے ہی جو معنی اخذ ہوتے ہیں ان میں تنزیہ اور تجرید کے تقاضے پوری طرح جلوگر ہوتے ہیں اور دل و دماغ کے کسی گوشے میں جسم کا تصور پیدا نہیں ہوتا۔ برخلاف صفات متشابہات جیسے استوا، ید وغیرہ کی اولین دلالت جسمانیت پر ہوتی ہے اور ان کے ظاہری معنی مراد لینے کے بعد جسمانی لوازم کو وہم و خیال سے دور نہیں رکھا جا سکتا۔ لہٰذا اگر متشابہات اور محکمات میں فرق ملحوظ رکھا جائے تو اشکال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا شبہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر متشابہات کے معنی و مراد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے تو پھر ان کا قرآن کریم میں ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ ہمیں صفات متشابہات کے معنی و مراد کا علم نہیں، لیکن ان پر ایمان لانا بھی باعث نجات و ثواب ہے اور ان کی تلاوت کے بھی معنوی فوائد اور برکات ہیں، اگرچہ ان تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ ناظرین، جہاں تک متأخرین سلف صالحین کے مسلک کی بات ہے تو ان کا مسلک یہ ہے کہ صفات متشابہات کے ایسے مجازی معنی بیان کیے جا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہو، یعنی اس لفظ کے اندر مجازی معنی مراد لینے کی گنجائش ہو، نیز اس مجازی معنی کو احتمال تفسیر کے درجے میں رکھا جائے، انہیں قطعی اور یقینی نہ کہا جائے۔ لہٰذا ید سے قدرت و قوت اور استوا سے غلبہ مراد لیا جا سکتا ہے، کیونکہ متأخرین کے زمانے میں کئی باطل فرقے رواج پذیر ہو کر امت مسلمہ کی وحدت فکر کو پارا پارا کرنے میں مصروف تھے، جن میں سر فہرست مجسمہ اور مشبہہ ایسے فرقے تھے جو صفات متشابہات کے ظاہری الفاظ کا سہارا لے کر اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کی طرح ہاتھ، پاؤں، چہرہ، پنڈلی وغیرہ ثابت کرتے تھے۔ ناظرین، متاخرین سلف صالحین نے جب دیکھا کہ فرقہ باطلہ عوام کی ذہنی سطح سے غلط فائدہ اٹھا کر انہیں گمراہی کی طرف دھکیل رہے ہیں تو انہوں نے تاویل کا مسلک اختیار کر کے تمام متشابہات کے مناسب، سادہ اور عام فہم معنی بیان کیے۔ مثلاً کہا کہ ید سے ہاتھ نہیں بلکہ قدرت مراد ہے۔ ناظرین، یہ ایک لمبی بحث ہے، البتہ اس کا تذکرہ اس لیے ضروری تھا کیونکہ ہر مسلمان کو اس بارے میں علم ہونا چاہیے اور اس کا اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات اور عرش پر اللہ تعالیٰ کے استوا کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اور ہر مسلمان کو ایسے عقائد سے دور رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جسمانی اعضاء کا فاسد تصور رکھتے ہیں۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں متعدد ایسے مقامات ہیں جہاں الفاظ کی ظاہری دلالت سے قطع نظر کر کے مجاز و استعارے کی روشنی میں سمجھنا ضروری ہے اور تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جب تک اس انداز بیان کی توجیہ مجاز کی روشنی میں نہ کی جائے تو افہام و تفہیم کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ مثلاً قرآن کریم میں ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، یعنی ہر چیز فنا ہے مگر اس کا موہ یعنی ذات باقی ہے۔ اگر یہاں موہ کی تاویل ذات سے نہ کی جائے تو پھر آیت کریمہ کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ید و قدم جنہیں غیر مقلدین اللہ کے عز و تسلیم کرتے ہیں فنا و زوال پذیر ہو جائیں گے اور صرف باری تعالیٰ کا چہرہ ہی قائم و دائم رہے گا۔ چنانچہ اس مقام پر خود غیر مقلدین بھی تاویل و تعبیر کی ضرورت سے بے نیاز نہیں رہ سکے اور ان کے لیے موہ کی تاویل ذات سے کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ رہا۔ اسی طرح قرآن کریم میں آیت کریمہ ہے البغی، دغا بازی کر چکے ہیں جو تھے ان سے پہلے، پھر پہنچا حکم اللہ کا۔ ناظرین، اس آیت میں فادی اللہ کی تاویل، فادی عذاب اللہ
यानी अल्लाह का अजाब आया से की जाती है। इसके अलावा भी कुरान और हदीस में कितने ही ऐसे मकामात हैं जहां गैर मुकल्लिदीन ने तावील और इस्तिआरे से बिला झिझक काम लिया है। नाजरीन, खुलासा यह है कि मुतकद्दिमीन के नजदीक ये सिफात जैसे यद, वजह, इस्तिवा मुतशाबिहुल मानी है। सिफात मुतशाबिहात के लुग़वी मानी तहतुल लफ्ज़ किए जा सकते हैं, लेकिन उनकी तशरीह और वजाहत मारूफ फिल खल्क से नहीं की जा सकती। अगर उन सिफात को मारूफ मानी के साथ अल्लाह ताला के लिए साबित किया जाए तो इससे तजसीम लाजिम आती है, और कैफियत की जहालत से हम तजसीम से नहीं निकल सकते। जबकि मुतअखिरीन ने अहले बिदत के बढ़ते हुए फरोग की रोकथाम के लिए मसलके तावील इख्तियार किया और तमाम मुतशाबिहात की मुनासिब तावीलात की, और उन तावीलात का शरई जवाज मौजूद है। मुतअखिरीन सलफ़े सालिहीन से इस्तिवा अलल अर्श की कई तावीलात मनकूल हैं, ताहम मशहूर तावील ये है कि इस्तिवा से गलबा व कब्जा मुराद है और अल अर्श तख्त को कहते हैं, और इस्तिवा अलल अर्श अल्लाह ताला के कायनात पर मुकम्मल कब्जा, उदरत और उसके हाकिमाना तसर्रुफ से ताबीर है कि कायनात की कोई चीज और कोई गोशा उसके कब्जा, उदरत और तसर्रुफात से बाहर नहीं। नाजरीन, याद रखें कि उम्मत के इस अजीम हिस्से को और उनसे वाबस्ता मुहद्दिसीन कराम व फुकहा को बिदती और गुमराह कहने वाला शख्स खुद गुमराह और बिदती है। यहां आपको इस्तिवा अलल अर्श के हवाले से गैर मुकल्लिदीन के नाकाबिल फहम मसलक के बारे में भी बताना जरूरी है, क्योंकि उनके मसलक से आगाही हासिल करने से आप खुद को उनके मसलक से दूर रख सकते हैं। नाजरीन, गैर मुकल्लिदीन का मौक़िफ़ यह है कि इस्तिवा अलल अर्श अपने हकीकी मानों पर महमूल है, यानी अल्लाह ताला तख्त पर बैठा और अर्श अल्लाह ताला का मकान है और अल्लाह ताला बुलंदी और जहद से मुत्तसिफ है। इसी तरह यदो वजह के जरिए अल्लाह ताला के आज़ा मुराद है, ताहम इनकी कैफियत मजहूल है। नाजरीन, अगर गैर मुकल्लिदीन के मज़कूरा मौक़िफ़ व मसलक को दुरुस्त करार दिया जाए तो ज़ाते बारी ताला के लिए जिस्म तस्लीम किए बगैर कोई चाराकार बाकी नहीं रहता, क्योंकि ज़ाते बारी ताला के लिए मकानो जहत और आज़ा के साबित होने के साथ हाथ और पिंडली भी साबित कर दिए जाते हैं। जिस्मानियत के तमाम पहलू गैर शऊरी तौर पर पैदा हो जाते हैं, या फिर ये मसला मुबहम और नाकाबिल फहम रहता है, क्योंकि जब अल्लाह ताला के लिए चेहरा, हाथ, पिंडली वगैरह के इस बात पर जोर देते हैं तो इंसानी जहन में जो माने मुतदब्बिर होते हैं वो ये है कि अल्लाह ताला की जात न सिर्फ जिस्म रखती है बल्कि आज़ा से भी मुत्तसिफ है। लेकिन फिर जब कहा जाए कि इन आज़ा की कैफियत मजहूल है और उसका हाथ हमारे हाथ की मानिंद नहीं, उनका चेहरा हमारे चेहरे की तरह नहीं, तो सवाल पैदा होता है कि इस नफी का इतलाक किस पर है। क्या इसका मतलब ये है कि वो चेहरे, हाथ, पिंडली वगैरह के मदलूलात ही से मुत्तसिफ नहीं, या ये कि वो अज़ा तो रखता है लेकिन ये अज़ा तमाम दीगर अज़ा से मुख्तलिफ है? अगर पहली सूरत सही है तो इसका मतलब ये है कि आप अल्फाज के हेरा फेरी में सरगर्दा रहेंगे और किसी वाज़े नतीजे तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि एक चीज साबित करके फिर उसकी नफी कर देने से कोई वाज़े मफहूम सामने नहीं आता। अगर दूसरी सूरत सही है तो फिर जिस्मानियत से दामन बचाना मुहाल है, क्योंकि नफी का इतलाक सिर्फ हैसियत, शक्ल और नौइयत पर हुआ है, जिसका सीधा सादा मतलब यह है कि अल्लाह ताला के लिए यद, वजह, इस्तिवा, अल्लाह और अर्श के जिस्मानी मतलूलात तो साबित है, लेकिन हमारे हाथ और चेहरे के मुकाबले में बेनजीर है। नाजरीन, गैर मुकल्लिदीन के मसलक की मज़कूरा कैफियत से वाज़े होता है कि उनका मसलक अहले सुन्नत से जुदा और नाकाबिल फहम है। नाजरीन, अल्लामा कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया कि सिफात मुतशाबिहात में तावील से पहलू इख्तियार करके अल्फाज के ज़ाहिरी मानी के दरपे हो जाने का मतलब ये हुआ कि कुरान करीम की आयात तजाद बयानी का शिकार है, क्योंकि सिफात मुतशाबिहात के ज़ाहिरी मानी मुराद लेने से कुरान की कई आयात तजाद का शिकार नजर आती है। नाजरीन, आपको बता दें कि गैर मुकल्लिदीन इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह के कौल से भी गलत इस्तिदलाल करते हैं। गैर मुकल्लिदीन का कहना है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह सिफात मुतशाबिहात को हकीकी मानी पर महमूल करके इसकी कैफियत मजहूल करार देते थे। चुनांचा एक बार उनसे जब इस्तिवा के मुताल्लिक दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया, अल इस्तिवा गैर मजहूल,
یعنی لفظ استوا کی دلالت اپنے معنی و مراد استقرار پر واضح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستقر ہے، البتہ اس استقرار کی کیفیت مجہول ہے۔ ناظرین، علامہ الوسی رحمت اللہ علیہ اس فریب استدلال سے پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا کہ الاستواء غیر مجہول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت استواء قرآن و حدیث میں مذکور ہے، یہ مطلب نہیں کہ اس کا معنی و مراد استقرار معلوم ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ اصل عقیدہ یہی ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ جسم سے اور جسم کی تمام خصوصیات، زمان و مکان اور حدود و جہت سے پاک اور منزہ ہے، لہذا ذات باری تعالیٰ کے حق میں کوئی لفظ بھی استعمال نہ کیا جائے جو جسم اور جسم پر دلالت کرتا ہو۔ مثلا لفظ عین عربی میں مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مکان جسم کا خاص ہے، لہذا ذات باری تعالیٰ کے متعلق لفظ عین سے استفسار جائز نہیں، مثلا عین اللہ۔ ناظرین، چنانچہ علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر کیوں اور کیسے سوال اٹھانا بالکل عبث ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے وجود پر کہاں اور کیسے کا سوال کرنا عبث ہو۔ لیکن غیر مقلدین اور نام نہاد سلفیوں کے نزدیک عرش باری تعالیٰ کا مکان اور فوق باری تعالیٰ کی جہت ہے، اور دلیل مانگنے پر فوراً مسلم شریف کی حدیث پیش کر دیتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی سے پوچھا این اللہ، اور جواب میں باندی نے کہا فی السما۔ غیر مقلدین اس حدیث سے یوں استدلال کرتے ہیں کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فی السما یعنی جہت فوق میں ہے، اور باندی کے جواب پر خاموش رہنا اور اسے مومنہ قرار دے کر آزاد کر دینا دلیل ہے کہ باندی کا جواب درست تھا۔ ناظرین، اس حدیث کی چھان بین کرنے پر معلوم ہوا کہ غیر مقلدین نے جس حدیث کو بنیاد بنا کر اپنے عقیدے کی عمارت کھڑی کی ہے، محدثین نے اسے اویٹا، معلول اور شاذ قرار دیا ہے۔ اور یاد رہے کہ شاذ و معلول حدیث پر اختلاف بھی موجود ہے جو مقلدین پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ ایک شاذ یا معلول روایت سے عقیدے کا استنباط نہیں کیا جا سکتا، اور ایسی روایت کو بنیاد بنا کر اشارے کو گمراہ اور بدعتی کہنا سراسر جہالت یا تعصب بالفرض ہے۔ اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو پھر این اللہ سوال ذات باری تعالیٰ کے مکان کے لیے نہیں بلکہ اس کے مرتبے اور مقام کے لیے ہوگا، یعنی ہمارے اللہ کا مرتبہ کیا ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کا مقام کیا ہے۔ ناظرین، یہ تذکرہ چند فرقوں کا جو عرش اور اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات کے حوالے سے تھا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں تدبر کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی عظمت و بڑائی کا ادراک ہو، بجائے اس کی کہ انسان یہ بحث کرے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں ہے یا نہیں۔ بہتر ہے کہ وہ سوچے کہ عرش مولا جیسی عظیم مخلوق کو تخلیق کرنے والی ذات کتنی عظیم ہے۔ ناظرین، عام مسلمانوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ایسے مسائل میں نہ الجھے، البتہ ان کا مناسب علم ہونا ضروری ہے تاکہ خود کو گمراہی سے بچا سکے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی چند صفات ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد عرش کے بارے میں مزید حقائق بھی بیان کیے جائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ یاد رکھیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ تمام نقائص اور عیوب سے، حدوث کے نشانوں سے، مخلوقات کی مشابہت اور مماثلت سے پاک اور منزہ ہے، اور وہ خداوند بے مثل و مانند ہے جو جوہر اور باہدہ ہمش ہے، عرض ہونے سے مبرہ ہے، اور صورت و شکل و جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، اور جوہر اجسام اور عرض کی صفات و لوازم سے مبرہ ہے۔ وہ بے مثل و بے چون و چگونا ہے، کوئی شے اس کی مثل یا برابر نہیں، اور کوئی چیز خدا تعالیٰ کا ہمسر نہیں، کیونکہ خداوند قدیم و ازلی ہے، لہٰذا ممکن و حادث کی مشابہت کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر خدا مخلوق کے مشابہ ہو تو پھر مخلوق کے احکام کا خدا پر جاری ہونا بھی ممکن ہونا چاہیے، جو ناممکن ہے۔ الغرض، نہ خدا مخلوق کے مشابہ ہے اور نہ مخلوق خدا کے مشابہ ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ قدیم کی کوئی صفت حادث میں اور حادث کی کوئی صفت قدیم میں پائی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے تغیر و تبدل سے پاک ہے، کیونکہ تغیر و تبدل ممکن کی صفت اور خاصیت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے، نہ جوہر ہے اور نہ عرض، وہ ان سب چیزوں سے پاک اور منزہ ہے۔
जिस्म नहीं हो सकता क्योंकि जिस्म कई अज्जा से मुरक्कब होता है और जो मुरक्कब होता है उसकी तहलील, तफरीक और तकसीम मुमकिन होती है, जबकि तरकीब, तहलील और तकसीम अल्लाह ताला की जात से बईद है। नीज जो चीज अज्जा से बनी होती है वो इब्तिदा में अज्जा की मोहताज होती है और मोहताजी और खुदाई का जमा होना मुहाल है, और फिर मुरक्कब अपनी बका के लिए अज्जा का मोहताज होता है, जबकि अल्लाह ताला हर तरह की मोहताजी से मुनज़्ज़ा है। नाजरीन, अल्लाह की ये सिफत है कि उसके लिए बाप या बेटा होना मुहाल और नामुमकिन है, क्योंकि तवालुद व तनासुल जिस्मानियत की खासियत है और अल्लाह ताला जिस्मानी सिफात से पाक व मुनज़्ज़ा है। औलाद पैदा होने में माँ बाप की मोहताज होती है और माँ बाप भी अपनी औलाद के बगैर नस्ल के बाकी रहने के लिए मोहताज होते हैं, जबकि अल्लाह ताला हर तरह की मोहताजी से मुनज़्ज़ा है। नीस औलाद और वालिदैन हम जिन्स होते हैं, लिहाजा अगर कोई अल्लाह का बेटा होता तो अल्लाह की वहदानियत खत्म हो जाती, जो कि नामुमकिन है। याद रखें कि अल्लाह ताला के लिए कोई सूरत और शक्ल नहीं है, क्योंकि सूरत और शक्ल जिस्म की खुसूसियत है और अल्लाह ताला सूरतों और शक्लों का खालिक है। जिस चीज के लिए सूरत और शक्ल होती है वो महदूद और मुतनाही होती है, जबकि अल्लाह ताला में ना कोई तगय्युर और तबद्दुल है और ना कोई हद व निहायत। नाजरीन, खुदा ताला के लिए कोई मकान, जमान, जहत या सिमत नहीं है, क्योंकि वो गैर महदूद है, जबकि मकान और जहत महदूद के लिए मखसूस है। मकान और जमान महदूद को इहाता करते है और अल्लाह ताला ही सब चीजों पर मुहित है। जमीन और जमान और कून और मकान सब उसी की मखलूक हैं और उसी की कुदरत में है। इसकी हस्ती मकान, जमान, जहत और सिमत की हुदूद व कयूद से पाक है। लिहाजा खुदा ताला के मुतल्लिक ये सवाल कि वो कहाँ है और कब से है बेमानी है, क्योंकि मकान और जमान सबसे साबिक और मुकद्दम है और ये सब उसी की मखलूक है। वो तो ला मकान और ला जमान है, इसकी हस्ती मकान और जमान पर मौकूफ नहीं, बल्कि मकान और जमान की हस्ती इसके इरादे पर मौकूफ है। नाजरीन, खुदा ताला का अर्श पर या किसी जिस्म पर मुस्तकर होना या किसी जगह पर बैठा होना जैसे बादशाह के लिए कहा जाता है, इसके लिए जायज नहीं, क्योंकि खुदा ताला कोई मिकदार नहीं। किसी जिस्म पर वही चीज मुतमक्किन हो सकती है जो महदूद हो, और ये अल्लाह की जात में मुहाल है कि उसके लिए कोई कमी या बेशी हो। नाजरीन, यहां एक दिलचस्प वाकया भी है जो सवाल से जुड़ा है कि क्या अर्श खुदा से बड़ा है। रईसुल मुनाजिरीन, मुतकल्लिम इस्लाम और तर्जुमाने अहले सुन्नत हजरत मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर अक्कारवी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि मैं मक्का से मदीना जा रहा था और रास्ते में गैर मुकल्लिदीन शरारतें कर रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि रोजा पाक की जियारत की नियत न करो बल्कि मस्जिद नबवी की नियत करो। नाजरीन, हजरत मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर अक्कारवी साहब रहमुल्लाह फरमाते हैं कि ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। आप रोजा पाक की नियत करें, क्योंकि मस्जिद में जाना तो लाजिम है। आपने कहा कि लोग मक्का से मदीना क्यों जाते हैं 1 लाख का सवाब छोड़कर 50,000 का सवाब लेने के लिए? ये कोई अक्लमंदी नहीं कि बड़ी चीज को छोड़कर छोटी को हासिल किया जाए, वो भी इतना लंबा सफर करके और इतने वसाइल लगाकर। हजरत मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर अक्कारवी साहब रहमुल्लाह फरमाते हैं कि वहां कोई ऐसी चीज जरूर है जिसकी शान बैतुल्लाह में भी नहीं, और जो दर्जे में बैतुल्लाह और अर्श से भी बुलंद है। वो खाक पाक है जिससे जसद मुतहर मुस्कुरा रहा है। आप फरमाते हैं कि कोई ये ना समझे कि खुदा ने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान को बुलंद कर दिया, क्योंकि खुदा लामकान है। अगर खुदा का मकान होता तो हम उसे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान से छोटा समझते, लेकिन चूंकि खुदा लामकान है इसलिए जितने मकान वाले हैं उनमें सबसे ज्यादा शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान की है। एक गैर मुकल्लिद ने कहा, और रहमान का भी मकान है अर्श। हजरत मोहम्मद अमीन सफदर अकारवी साहब रहमल्लाह ने जवाब दिया कि आपको मकान और मकीन के मानी मालूम है। मकान हमेशा मकीन से बड़ा होता है, इसलिए आदमी उसके अंदर बैठता है। फिर गैर मुपल्लिद ने सवाल किया, क्या अर्श खुदा ताला से बड़ा है? आपने फरमाया कि बेशक अर्श बड़ा है, लेकिन ये खुदा ताला की जात से नहीं,
کیونکہ خدا تعالی لامکان ہے اور سب کچھ اس کی مخلوق ہے۔ ناظرین، حضرت نے فرمایا کہ پھر نماز کے شروع میں اللہ اکبر کیوں کہتا ہے؟ عرش اکبر کیوں نہیں کہتا؟ جب تو اللہ اکبر سے نماز شروع کرتا ہے تو پھر بڑا بے ایمان ہے کہ تجھے اللہ سے بھی بڑی چیز مل گئی ہے، پھر بھی تو اللہ اکبر کہتا ہے۔ وہ شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ عرش ایک عظیم بلند نورانی مخلوق ہے اور عرش و کرسی پر ایمان لانا واجب ہے۔ جہاں تک سوال ہے کہ عرش کتنا بڑا ہے، عرش تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے۔ اللہ پاک نے اسے 7 آسمانوں کے اوپر قائم فرمایا۔ عرش جنت کے اوپر ہے، جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے اور اس کے اوپر عرش رحمان ہے اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، یعنی جنت کی چھت عرش ہے۔ ناظرین، جہاں تک سوال ہے کہ عرش کس چیز سے بنا ہے تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہے۔ نور سے بنا ہے، زبرجد سے بنا ہوا ہے، یا سرخ یاقوت سے۔ امام ابراہیم باجوری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی حقیقت کا قطعی علم نہیں، اس لیے اس بارے میں حتمی رائے قائم کرنا بہتر نہیں، خاموش رہنا ہی افضل ہے۔ اس کی شکل و صورت کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ عرش گول نہیں ہے، بلکہ وہ گنبد نما ہے، جو جنت کی چھت ہونے کے ساتھ تمام مخلوقات اور دنیا کے اوپر سایہ فگن ہے۔ اس کے 4 ستون ہیں، زمین اور آسمان سے بھی۔ پہلے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عام انسان پہلے دیواریں بناتا ہے، پھر ان پر چھت ڈالتا ہے، لیکن اللہ پاک نے پہلے چھت بنائی پھر دیواریں، کیونکہ اس نے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے عرش بنایا، پھر ہوا کو پیدا فرمایا، اس کے پر بنائے، ان پروں کی کثرت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، پھر ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر ہے، جبکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو عرش و کرسی کی حاجت نہیں، بے شک وہ ان دونوں کے بنانے سے پہلے بھی موجود تھا، حالانکہ اس وقت مکان بھی نہ تھا۔ ناظرین، جہاں تک سوال ہے کہ زمین و آسمان سے پہلے فرش کہا تھا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی مخلوق کی تقدیریں لکھنی تھیں۔ اس وقت اللہ کریم کا عرش پانی پر تھا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں عرش سے لٹکی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 رشتہ داری، یہ کہتی ہے یا اللہ میں تیری وجہ ہی سے ہوں، لہٰذا مجھے نہ توڑا جائے۔ نمبر 2 امانت، یہ کہتی ہے یا اللہ میں تیری وجہ سے ہوں، لہٰذا مجھ میں خیانت نہ کی جائے۔ اور نمبر 3 نعمت، یہ کہتی ہے یا الہی میں تیری طرف سے ہوں، لہٰذا میری ناشکری نہ کی جائے۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ عرش اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا عظیم مظہر ہے۔ عرش کیسا ہے اور اس کی عظمت و جلالت کیا ہے، یہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ آخر میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ صفات جلال و جمال سے موصوف ہے، اس کی ذات، اسماء، صفات اور افعال سبھی کامل ترین ہیں، اس کی کوئی ہمنام یا ہمسر نہیں، اس کی کوئی شبیہ یا اس کا کوئی ثانی نہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اس کی مثل کوئی نہیں ہے اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے خصوصی ناموں میں سے خالق اور الخلاق ہے۔ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت اور فعل ہے۔ یہ ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا واضح ترین علم ہے اور ہر حقیقت کی بنیاد ہے، کیونکہ تمام موجودات اسی کی ایجاد اور پیدا کرنے کی وجہ سے ہے۔ وہی پیدا کرتا اور جانتا ہے، اسی لیے تمام اقوام اس کے خالق ہونے کی قائل رہی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے شرک کو کفر کرنے والے پر اسی صفت کو حجت بنایا اور فرمایا کہ کیا انہیں عدم سے وجود دیا گیا یا وہ اپنے آپ کو خود ہی پیدا کرنے والے ہیں۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آیات سنی تو قریب تھا کہ میرا دل ہوا ہو جاتا۔ ناظرین، ہمارا پروردگار بلا نمونہ پیدا کرنے والا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ ناظرین، اگر پورے جہان کے لوگ بھی کسی معمولی چیز کو پیدا کرنے کے لیے جمع ہو جائیں تو پیدا نہیں کر پائیں گے،
जैसा कि फरमाने बारी ताला है, अल्लाह के सिवा जिन लोगों को तुम पुकारते हो वो तक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, चाहे सब उसके लिए जमा ही क्यों ना हो जाए। वही बहुत ज्यादा पैदा करने वाला और जानने वाला है। किसी भी चीज का वजूद उसी की तख्लीक है, क्योंकि अल्लाह ही हर चीज का खालिक है। उसकी मखलूकात बेशुमार और लामुतनाही है, तख्लीक में उसका कोई सानी नहीं। अल्लाह बरकतों वाला है और वो सबसे बेहतरीन खालिक है। वो अपनी मर्जी से पैदा करता रहता है, जो चाहता है कर गुजरता है। जो भी पैदा करता है उसे कामिल महारत से बनाता है। वही पैदा करता और दुरुस्त बनाता है, वही सही तखमीना लगाता और हदायत देता है। तमाम मखलूकात उसकी तदबीर और तखमीनों का मजहर है, जैसा कि फरमाने इलाही है, और उसने हर चीज को पैदा किया और फिर उसका सही तखमीना भी लगाया। हर मखलूक की तख्लीक हिकमत से भरी हुई और फजूलियात से मुकम्मल तौर पर पाक है, जैसा कि फरमाने इलाही है, क्या तुमने ये समझ लिया कि हमने तुम्हें अबस पैदा किया है और तुम्हें हमारी तरफ नहीं लौटा जाएगा। नाजरीन, याद रहे कि अल्लाह ताला की तख्लीक में कोई ना कोई हिकमत जरूर है। जैसा कि फरमाने बारी ताला है, हमने आसमानों, जमीन और उनके माबैन चीजों को खेल कूद में पैदा नहीं किया, हमने इन्हें हकीकी मकसद के लिए पैदा किया है। सारा जहां अल्लाह ताला की रबूबियत का गवाह है और हर चीज इस बात की दलील है कि वो यकता है। नाजरीन, फरमाने बारी ताला है, क्या उन्होंने अपने ऊपर आसमान की तरफ नहीं देखा कि हमने उसे कैसे बनाया और संवारा, और इसमें कोई दरार नहीं, और जमीन को हमने फैला दिया और उसमें पहाड़ जमा दिए और उसमें हर तरह की खुश मंजर नबातात उगाई, ताकि हर रुजू करने वाले बंदे के लिए बसीरत और नसीहत हो। नाजरीन, अल्लाह वो है जिसने 7 आसमानों और इन्हीं की मानिंद जमीन को भी पैदा किया। इसका हुक्म इनके दरमियान उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और अल्लाह ताला ने हर चीज को इल्म से घेर रखा है। नाजरीन, अल्लाह ताला ही अकेला खालिक है, बाकी जो कुछ है वो मखलूकात है, और मखलूकात के बारे में सोचो बचार, नसीहत और इबरत का बाइस है। इससे खालिक की ताजीम के लिए रग़बत पैदा होती है और ये ईमान में इजाफे का सबब भी है, जैसा कि फरमाने बारी ताला है, आसमान और जमीन की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में अहले अक्ल के लिए बहुत सी निशानियां हैं, जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करते और आसमानों जमीन की तख्लीक में सोच बचार करते और पुकार उठते हैं, हमारे परवरदिगार, तू ये सब कुछ बेमकसद पैदा नहीं करता, तेरी जात इससे पाक है, बस हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले उसको लाइक करें, और आखिर में आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।